ذرا یہ دیکھیے اور ملاحظہ فرمائیے مفتی صاحب کس طرح وقار زکا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو فحاشی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں ملک کے اندر۔ وقار زکا وہ آدمی ہے جس نے ریڈیو کے اندر فحاشی اور بے حیائی پھیلائی تھی اور نوجوان نسل کو اس نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور مفتی صاحب اس کے لیے ایسے الفاظ تو استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وقار زکا نے بہت اچھی بات کہی ہے اور میرے دل نے یہ چاہا کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جیسے کہ بہت بڑے مفتی تھے، جیسے کہ بڑے عالم تھے جس کی بات سے یہ متاثر ہو گئے اور لوگوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ وقار زکا کا نام تو سنا ہوگا سب لوگوں نے، ان کا میں نے محترم کا کلپ دیکھا، مجھے خیال ہوا یار یہ بیان میں بتانے کا ہے۔ وہ اس وقار زکا صاحب نے کیا کیا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے نہا دھو کے محترم جا رہے ہیں اور محترم صاحب اپنا کلپ بنا رہے ہیں اور اس کا نام لکھا ہوا ہے 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ 100 چوہے کھا کے بلی چلی، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا یار یہ کیا۔ تو وقار زکا صاحب نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم 100 چوہے ہم نے کھائے ہیں دن بھر میں، لیکن ایک کام ہم اچھا کر رہے ہیں، تو یار چلو بلی حج کو جا رہی ہے تو 100 چوہے کھا کے اگر اس نے غلط کیا تو حج کرنے کے لیے یہ کام تو اچھا کیا نا۔ تو اس نے کہا آپ صبح صبح اٹھیں، نہائے دھوئیں اور فجر کی نماز جا کے پڑھیں۔ تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ یار ایک لبرل آدمی جب اس طرح کی بات کرے گا نا تو چلو ایک اچھا پیغام دیا نا لوگوں کو کہ یار سارا دن آپ بے شک بیٹھ کے 100 چوہے کھا لو، دن کی ابتدا تو تمیز سے کرو نا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 100 چوہے کھانے والی بات صحیح ہے غلط ہے، اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، کسی کی شخصیت پہ میں نہیں جاتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن میسج بڑا اچھا دے دیا۔ میں نے بڑی رپلائی کیا، میں نے کہا یار یہ میسج بڑا خاندانی دیا، بہت سے لوگوں کو شاید اس سے خیال ہو کہ یار دن بھر جو مرضی بدماشیاں کریں، دن کی ابتدا تو کم از کم تمیز سے ہو جائے نا۔ اچھا آپ نے دیکھ وقار لیا، زکا کا نام تو سنا ہوگا سب لوگوں نے۔ ذرا یہ بھی دیکھیں ان کا میں نے وقار زکا دینی اور ایمانی اور غیرتی تقاضا یہی ہے کہ جن لوگوں نے فحاشی اور بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جائیں جیسے کہ لوگوں کے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو جائے۔ الٹا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وقار زکا بہت اچھا آدمی ہے، وہ آج دین کی بات کر رہا تھا، لوگوں کو دین سمجھا رہا تھا، تو میں بھی اسے متاثر ہو گیا، تو میرے دل سے بھی رہا نہیں گیا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ تو بڑے بڑے علماء سے تو آپ متاثر نہیں ہوتے، آپ شیخ الحدیث سے تو متاثر نہیں ہوتے، عالموں سے تو متاثر نہیں ہوتے، آپ دیندار لوگوں سے تو متاثر نہیں ہوتے ہیں، لیکن فنکاروں سے، گلوکاروں سے، اداکاروں سے جلدی متاثر ہو جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں، یہ ہے وقار زکا۔ غیرتی نہیں ہے، لوگ یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں، لوگ خود بغیرت بنے ہوئے، میں کیا کروں؟ کیسے آپ کو پتا کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے کیونکہ ہیں؟ اگر میں آگے یہاں نعتیں پڑھنے لگ جاؤں گی تو کوئی دیکھے گا نہیں، لوگوں کو یہی چیز دیکھنی ہے بھائی۔ کیسے پتا آپ کو؟ کیونکہ ہم لوگ خود بھی دیکھ کے خوش ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے ایسی لوگ، ہی چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جب آپ کے گھر والے دیکھیں گے تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ اچھا آپ کو لگتا ہے جب اس قسم کی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو اس کو بڑا نیگیٹو فیڈ بیک ملتا ہے؟ اب دیکھیں اس کو جب ہم آن ایئر کریں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا چیز کر رہی تھی لڑکی۔ نیگیٹو اٹریکٹ پازیٹیو، نیگیٹو ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں، کون پازیٹیو دیکھنا چاہ رہا ہے؟ میں ادھر اگر برقع پہن کے بیٹھ کے یہاں آپ کو کوئی اسلام کی بات بتاؤں تو کوئی بھی مجھے نہیں دیکھے گا، لوگ بولیں گے یار یہ کیا کر رہی ہے۔ لوگوں کو دیکھنا ہی یہی ہے تو ہمیں کرنا بھی یہی۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اسلام آباد میں کہاں رہتی ہیں؟ اسلام آباد بحریہ فیس 7۔ آپ کو ماڈل بننے کا شوق ہے، کس قسم کی ماڈل آپ؟ یہ انٹرٹیننگ ہے اور کیا۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کون سی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ قرآن اور حدیث سمجھا رہے ہیں یا لوگوں کو فنکاروں اور گلوکاروں سے متاثر کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان لوگوں سے متاثر ہیں تو آپ خود ہی متاثر رہیں، فنکاروں سے متاثر رہیں، گلوکاروں سے متاثر رہیں، اداکاروں سے متاثر رہیں۔ کبھی آپ فلموں کی بات کریں، کس طرح آپ کو ہونا ہے خود ہو، دوسروں کو نہ کریں۔